خدا تو ہمیشہ سے ہے. تو یہ پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں, خدا آیا نہیں ہے, خدا ہمیشہ سے ہے. ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں. دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کرے. یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 + 2 = 4. ٹھیک ہے, اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے. آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی. بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی سٹیٹ کائنات ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے. لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا. ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے. آج سے نہیں, بگ بینگ کے بعد سے, جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں. ہبل آپ کو پتا ہے بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں, اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے, بلیک ہولز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, اور فرام کریشن ٹو کریٹر بھی دیکھ لیں, اس میں نے بتایا تھا ہو از اللہ, اس میں بھی بتایا تھا. ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے دیکھیں کس طرح اس پہ ویلیو ایڈیشن کی ہے, وہ ساری ویڈیوز ہیں. تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں, یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا, ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا, اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو, اٹ مینس کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں, سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی, نہ ختم ہونے والی, اور والیوم 0 تھا. والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے. اٹ مینس کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود, کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے, اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں, ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں, زمین کا سورج سے فاصلہ, پھر ان کی گریویٹیشنل فورس, ان کی موومنٹ, سپیڈ, یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی سٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے, یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے. ان کا نہیں, کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے, ڈی این اے کی اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا, وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے
چوزے کو پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں، جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں، الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے، کروکوڈائل کو، ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں، انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے، اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا. فزکس کا سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے، یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی، کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے، یا جتنا ہے اتنا ہی رہے. واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے، تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا. تو خود بخود تو نہیں بنا، دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا، لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے، برین لگا ہے، ایفرٹ پٹ کی ہیں، پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے، ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے، یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا، چیز کو بگاڑتا ہے. اور اتنا بڑا دھماکہ اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ اسپیشیز ہیں. ایک ایک اسپیشی کے اوپر آپ زندگی گزاریں، آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے، وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں، جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا. فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلاسفر بھی تھا، سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر سے مٹیریل اٹھایا اور ایک بوئنگ 747 تیار کر دیا. یہ دنیا کا کوئی پاگل بیوقوف آدمی بھی یہ بات نہیں مانے گا. اس کو چھوڑ دے، ایک بال پوائنٹ بننے کو کوئی نہیں مانے گا. تو اس نے کہا اس سے کمپلیکس چیز انسان ہے، اس کو تم یہ مانے ہوئے کہ خود بخود مان گئی ہے بغیر کسی برین کے. اچھا، تو اس کا جواب آپ کو پتا ہے رچرڈ ڈاکنز نے کیا دیا؟ اس نے ایک چیپٹر بنایا، اس کی ہیڈنگ رکھی دا الٹیمیٹ بوئنگ 747. اس نے کہا پھر سب سے بڑا بوئنگ 747 تو گاڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انسان اتنا کمپلیکس ہے کہ خود بن نہیں سکتا کسی کے بنائے بغیر، تو جو اس کو بنانے والا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس ہے، وہ تو الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. اگر اتنا مشکل انسان ڈی این اے اسٹرکچر والا یہ آپ کہتے ہو خود نہیں بنے گا، اس کو کوئی بنائے گا، تو جس نے اسے بنایا ہے وہ تو اس سے زیادہ کمپلیکس چیز ہے، تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا، صبر کرو، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم تمہاری بات کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن آگے چل. ہاں، وہ جو کریٹر ہے جس نے ہمارے کریٹر کو بنایا ہوگا تو یقیناً وہ ہمارے کریٹر سے بھی زیادہ کمپلیکس کریٹر ہوگا، تو پھر اس کا بھی کوئی کریٹر ہونا چاہیے. اب تو قیامت تک لگا رہا ہے، یہ ایکویشن کہیں ختم نہیں ہوگی تا وقت کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں ہی تو ڈیفینیشن ہے، لم یلد ولم یولد. سرکار یہ آپ کو میتھ سمجھا سکتی ہے، یہ آپ کو فزکس سمجھا سکتی ہے. یہ کتنی بڑی ڈیفینیشن ہے. ہم نے بچپن میں ایسے ہی یاد کر لیا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا. نہ
یہ تو ہم ایک اخلاقی سے ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو ایکچوئل ترجمہ ہے کہ نہ وہ خود کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے نا تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے، پھر مختلف سوال کرتا ہے، تم اللہ کہتے ہو، اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز، سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں، تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا، یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں، کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے، ہم زندہ مخلوق ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کریٹڈ چیزیں موجود ہیں، تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا، کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے، جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں، تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اگرچہ میرا ادھار کا ہے، اللہ کا ذاتی ہے، میرا لمیٹڈ ہے، اللہ کا ان لمیٹڈ ہے، میرا ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے، یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا ہے اپنے ساتھ، خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، یہ اس نے آپ کو دے دی ہے. دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا